السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهى الجنة۔ وقال أيضا من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام وبينه وبين الذين درجة واحدة في الجنة۔ اسلام کے خطبے والی اجتماع میں شریک ہے۔ یہ جمعہ کا اجتماع دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اسلام کی طرف سے ایک ہفتے واری اجتماع ہے، جس میں ان کی تعلیم و تربیت کا نظم و انتظام بھی ہے اور اجتماعیت کا نظم اور انتظام بھی ہے، اور سیاست اور خلافت کا انتظام اور نظم ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی امت مسلمہ نے اسلام میں یعنی اللہ اور اس کے رسول کے اجتماع کو وہ اہمیت نہیں دی جو خود امت مسلمہ یا دینی تحریکات اور دینی جماعتیں اپنے اجتماع کو دیتی ہیں۔ اور شاید آج امت مسلمہ کے زوال کا بنیادی سبب یہی ہے جو امت مسلمہ کبھی عالمی سطح پر تعلیم اور تربیت کے لحاظ سے، سیاست کے حوالے سے غالب ہوا کرتی تھی، اور دنیا کی دوسری قومیں امت مسلمہ کے تابع ہوتی تھی۔ لیکن آج امت مسلمہ دوسری قوموں کے تابع ہے، اور اس لیے تابع ہونے پر، غلام ہونے پر مجبور ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ اللہ نے جو ہم کو نظریہ دیا اور جو نظم اور نظام دیا، ہم نے اس کی قدر نہیں، ورنہ یہی بر صغیر کا علاقہ ہے، ہندوستان کا ملک ہے کہ جب امت مسلمہ خاص طور سے ہفتے واری اجتماع کی قدر کر رہی تھی، جمعہ کی قدر کر رہی تھی، تو یہ جمعہ کی قدر داری نے امت مسلمہ کو صرف مسلمانوں ہی کا امام نہیں بنایا تھا، بلکہ غیر مسلم قوموں کو بھی امام بنایا تھا۔ میں نے آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے اسلام میں جمعہ کے مقصد کو عنوان کو اس لیے بھی منتخب کیا کہ آج امت مسلمہ کے اندر جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، ان میں سے بڑی خامی اور بڑی کمی وہ نماز جمعہ اور یہ ہفتے واری اجتماع کی اہمیت کو نہیں سمجھنا۔ لوگ عام طور سے خوش فہمی میں یہ تبصرہ تو پڑھتے ہیں کہ آج سے 40 سال 50 سال پہلے مسلمانوں میں جو دینی کیفیت تھی، جو دینی بگاڑ تھا، وہ بگاڑ میں کمی آئی،
سکتا ہے 5 وقت کی نمازوں کے حوالے سے کہ خیال صحیح ہو، یا اور کچھ معاملات کے حوالے سے یہ خیال صحیح ہو کہ آج سے 40 سال 50 سال پہلے جو نمازوں کی اہمیت تھی اس میں کچھ اضافہ ہو گیا ہو، اہمیت سمجھنے لگے ہو. لیکن نماز جمعہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں اور آج سے 40 سال 50 سال پہلے کے زمانے کو سامنے رکھیں تو امت مسلمہ سوال پذیر ہوئی ہے، پستی میں گری ہے. میری عمر کوئی زیادہ نہیں، درمیانی عمر ہے 55-57 سال. بڑی عمر کے حضرات زیادہ اچھی طرح جانتے ہوں گے، لیکن میں بھی تقریباً 40-45 سال پہلے کا کچھ نہ کچھ شعور رکھتا ہوں. تو میں نے ان آنکھوں سے دیکھا، آپ میں سے بہت ساروں نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ جمعہ نہیں ہوتا تھا. جو قریب کے دیہات والے ہوتے تھے پیدل چل کر 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر سے پیدل چل کر جمعہ کی اذان سے پہلے مسجد میں پہنچتے تھے. اور محلے کی بستی کی بڑی آبادی جمعہ کی اذان سے پہلے مسجد میں حاضر ہوتی تھی. تو پھر یہ خیال کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ دینی لحاظ سے مسلمانوں نے بہت ترقی کی ہے. جمعہ کے حوالے سے بستی میں ہم گرے ہیں، اور شاید یہی جمعہ کی ناقدری اور بستی نے دین کی تمام کوششوں پر پانی پھیر دیا. 40 سال 50 سال پہلے بہت سارا بگاڑ تھا، بہت ساری خرابیاں تھیں، لیکن جمعہ کے اہتمام نے ان خامیوں اور کمیوں کو دبا دیا تھا. وہ خامیوں اور کمیوں پر پانی پھیر دیا تھا. اور آج جو مدارس کے عنوان سے، جماعتوں کے عنوان سے اور اجتماعات کے عنوان سے بہت ساری دینی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن صرف جمعہ کی ناقدری نے، جمعہ کی طرف سے بے توجہی نے ان تمام کوششوں پر پانی پھیر دیا. اذان ہو جاتی ہے، آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی مسجدیں خالی ہوتی ہیں. 20% 25% لوگ مشکل سے حاضر ہو پاتے ہیں، جبکہ وہ زمانہ تھا کہ بہت زیادہ شعور نہیں تھا. لیکن آدھی سے زیادہ مسجد اذان سے پہلے بن جاتی تھی، اور جو کچھ خالی ہوتی تھی وہ اذان کے فوراً بعد وہ بھر جاتی تھی. اسلام نے نماز جمعہ کو صرف نماز کی حیثیت سے پیش نہیں کیا، ایک ہفتے والی اجتماع کی حیثیت سے پیش کیا. اور نماز جمعہ کے دن کو اسلام نے امت مسلمہ کے لیے تعلیمی تربیتی دعوتی دین قرار دیا. ایک عمومی تعلیم اور تربیت کا انتظام اسلام نے خطبہ جمعہ کے ذریعے سے کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ دیتے تھے، اور بہت سارے صحابہ اور صحابیہ کو فرماتی ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کی بہت ساری آیات اور سورتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ جمعہ میں سن کر یاد کی. اللہ کے رسول کی زبان عربی تھی، صحابہ کرام کی زبان عربی تھی، زیادہ اور کسی چیز کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. کچھ وضاحت کی ضرورت پڑتی تھی، اللہ کے رسول کچھ وضاحت کر دیتے تھے اپنے باتوں سے، لیکن زیادہ تر قرآن مجید پیش کرتے تھے. تو ایک عمومی تعلیم کا انتظام خطبہ جمعہ کے ذریعے سے، لیکن اسلام نے جمعہ کے دن کو خصوصی تعلیم اور تربیت کے طور پر بھی پیش کیا. اگرچہ اس کو اختیار پر محدود رکھا، ترکیب پر محدود رکھا، لیکن اہل علم حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے حوالے سے جو مصنون اعمال اور جو مصنون عبادتیں اپنی امت مسلمہ کے لیے جاری کی اور بیان کی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے یا اور بات ہے کہ ہم تلاوت میں اس کے مفہوم مطلب تو نہیں لیتے،
تلاوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے، صحابہ کرام جو تلاوت کرتے تھے وہ مراد ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو کبھی بھی بے سمجھے بوجھے نہیں پڑھا. کسی صحابی نے ایک آیت بھی قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے نہیں پڑھی. جتنے صحابہ اکرام تھے سب کے سب قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے تھے، سمجھ کر سنتے تھے، اور ان کے اس پڑھنے اور سننے کو قرآن مجید کی تلاوت قرار دیا. تو گویا کہ ہماری تلاوت، ہمارا پڑھنا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کے درجے میں، صحابہ کرام کے پڑھنے کے درجے میں اس وقت آئے گا جب کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے اور سمجھ کر سنیں گے. اور اگر ہم سمجھ کر پڑھتے اور سمجھ کر نہیں سنتے ہیں تو یہ ادھورا پڑھنا ہوگا، ادھورا سننا ہوگا، ادھوری تلاوت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جمعہ کے حوالے سے جو مضمون اعمال قرار دیے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو یہ سورہ کہف کی تلاوت اس کے لیے ہفتے بھر روشنی کا ذریعہ بنے گی. روشنی کا ذریعہ مطلب یہ کہ اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا اس کے لیے آسان ہوگا. سورہ کہف میں کیا ہے؟ سورہ کہف میں خصوصیت کے ساتھ 3 واقعات کا تذکرہ ہے جو دور واقعی سے تعلق رکھتے ہیں. اصحاب کہف کا تذکرہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے واقعے کا تذکرہ ہے اور ذوالقرنین کا تذکرہ ہے. ذوالقرنین جو ایک دینی بادشاہ گزرا ہے، اس کی بادشاہ عالمی سطح پر تھی اور خصوصی مدد اور تائید اللہ کے لیے حاصل تھی. تو یہ پڑھنا بغیر پڑھنا نہیں ہے. گویا کہ امت مسلمہ کے اس میں پیغام ہے کہ اگر تم سیاسی لحاظ سے مغلوب ہو اور باطل پرستوں کی سیاسی اور ذہنی غلامی سے اگر تم بچنا چاہو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ تمہارے سامنے پیدا کرے گا. چنانچہ اصحاب کہف جو چند نوجوان تھے بستی کے، جو مشرک بستی تھی اور مشرک حکومت تھی، وہ شرک کرنے پر انہیں آمادہ کر رہی تھی، مجبور کر رہی تھی، لیکن ان نوجوانوں نے، ان کے پاس طاقت اور قوت نہیں تھی جو بادشاہ سے لڑ سکے، حکومت سے لڑ سکے. انہوں نے بستی کو خیر بات کہہ دیا. وہ بستی سے نکل گئے اور گھر میں آ کر انہوں نے بنا لی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کر دیا. وہ سو گئے اور نیند کی حالت میں رہے اور 309 سال تک وہ سوتے رہے. لیکن اسی واقعے میں یہ بھی ہے کہ جب 309 سال کے بعد وہ اٹھے اور بیدار ہوئے اور پھر بستی میں پہنچے تو وہ بستی مسلمان ہو چکی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو دکھانے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ اگر تم مظلومیت میں ہو، مغلوبیت میں ہو، لیکن اللہ کی ذات پر اگر تم نے بھروسہ کیا اور باطل کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیا، اسلام کو غالب کرنے کی، دنیا معاشرے میں غالب کرنے کی بات، اپنے اوپر غالب کرنے کی بات لوگوں نے ایک ہی سمجھ لیا. معاشرے میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے کچھ شرائط ہے اور کم از کم معاشرے کی 10% آبادی کا ایک نظریہ اور ایک امیر کی قیادت میں آنا ضروری ہے، تبھی کوئی تحریک چلائی جا سکتی ہے. لیکن دنیا میں اگر ایک بھی مسلمان ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے اوپر وہ کسی باطل دین کو، باطل بات کو غالب ہونے دے. الگ الگ باتیں لوگ ایک ہی ساتھ ہو دیتے ہیں کہ ہم باطل حکومت کی بات کیوں مان رہے ہیں، اس لیے ہمارے پاس طاقت اور حکومت نہیں. ارے بھائی یہ دوسروں کے لیے مجبوری ہو سکتی ہے کہ دوسروں پر ہم دین غالب نہیں کر سکتے، لیکن دنیا میں ایک بھی مسلمان ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے تو اپنے اوپر کسی باطل حکموں کو نافذ ہونے دے. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس 950 سال تک کوئی حکومت نہیں تھی، لیکن ایک دن کے لیے بھی انہوں نے باطل سرکاروں کی بات کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 100 سال تک بھی حکومت نہیں تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تنے کہاں تھے، لیکن ایک دن کے لیے انہوں نے آدر کے حکموں کو، نمرود کے حکموں کو اور قوم کے حکموں کو اپنے اوپر نافذ نہیں ہونے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی فرعون سے لڑنے کی کوئی طاقت اور قوت نہیں، لیکن ایک دن کے لیے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے حکموں کا اپنے اوپر نافذ نہیں ہونے دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی
طاقت اور قوت نہیں تھی، اور جب بہت زیادہ سازش ہوئی، لوگوں نے گھیر لیا، قتل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، لیکن انہوں نے ایک لمحہ بھی کسی باطل پرست کے حکم کو تسلیم نہیں کیا، قبول نہیں کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دور مکی میں 13 سال تک باطل پرستوں سے، مشرکین مکہ سے، ابو لہب سے لڑنے کی طاقت اور قوت نہیں تھی، نہ اللہ کے رسول میں تھی، نہ حضرت خباب بن عرب میں تھی، نہ حضرت بلال میں تھی۔ لیکن کیا ایک دن کے لیے بھی اللہ کے رسول نے ابو جہل کے حکموں کے اپنے اوپر نافذ ہونے دیا؟ کہ حضرت خباب بن عرب، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کے لیے بھی ابو جہل کی اور ابو لہب کی حکومت کو تسلیم کیا؟ اپنے اوپر نہیں تسلیم کیا۔ تو یہ سورہ کہف پڑھنے کی جو تعلیم اور ترکیب ہے، تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ مسلم معاشرے میں کم از کم کچھ افراد ایسے خصوصی رہنے چاہیے جو نماز جمعہ کو صرف عمومی تعلیم کے لیے، عمومی تعلیم کا انتظام تو خطبے کے ذریعے سے ہو جاتا ہے، لیکن خصوصی تعلیم و تربیت کے لیے استعمال کرے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بتایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جس کو ہم نے علم، ہم نے ہماری طرف سے اسے علم دیا ہے، مفسرین کہا اس سے مراد ہے حضرت خضر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود جب اللہ کی طرف سے سنا کہ میرا بندہ ہے جن کو ہم نے خاص علم دیا ہے، تو اللہ ابلو کا بدمار پارن اور دیا ہوا، لیکن اللہ نے فرمایا تھا کہ اس جگہ پر تمہاری ان سے ملاقات ہو سکے گی جہاں پر دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں چلتا ہی رہوں گا جب تک کہ وہ دو دریا کے ملنے کی جگہ پر نہ پہنچ جاؤں، چاہے مجھے کتنی مدت لگ جائے، کتنا زمانہ لگ جائے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، بات چھوٹی نہیں کی نا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب و لقب کلم اللہ موسیٰ تقدیمہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الگ سے بہت زیادہ علم حاصل کرنے کی، جاننے کی کیا ضرورت تھی، اتنا دور دراز کا سفر کرنے کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اور چونکہ قرآن مجید میں وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، امت مسلمہ کو دکھانا مقصود تھا کہ اگر معلوم ہو جائے کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس ہدایت کا علم ہے لیکن وہ بستی میں نہیں ہے، وہ بستی کے باہر کسی سمندر کے کنارے پر ہے، تو اس وقت تک بولنے کو چین نہیں آنا چاہیے جب تک کہ وہ اس سے علم حاصل نہ کرے، علم کی طلب اور جستجو کا پیغام۔ کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہونے کے باوجود لیکن خضر سے ملاقات کے لیے چل پڑتے ہیں، دور دراز کا سفر کرتے، پیدل سفر، اور پھر وہ پورے تفصیل واقعہ موجود ہے۔ 15واں پارہ جہاں سے ختم ہوتا ہے 16 پارہ، کچھ باتیں پیش آئی کہ میں نے صرف اشارہ کیا، اور یہ جمعہ کی صورت پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ یوں ہی نہیں ہے، وہ ماضی کی تاریخ سے جوڑنے کے لیے، اور ذوالقرنین کا تذکرہ ہے سورہ کہف میں۔ ذوالقرنین جس کو اللہ تعالیٰ نے عالمی سطح پر بادشاہ عطا کی، امت مسلمہ کو دکھانا مقصود ہے، اور خاص طور سے امت مسلمہ کے وہ افراد جو اپنے پاس سیاسی طاقت اور قوت رکھتے ہیں، کسی ملک میں، کسی علاقے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا کیا ہے، تو وہ ذوالقرنین سے نصیحت حاصل کرے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا تھا، اور جو افراد بستیوں پر، کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، حضرت ذوالقرنین نے ان کو سبق سکھایا اور مظلوموں کو، ظالموں کے ظلم و ستم سے نجات دی، اور اللہ کے احکام اور اللہ کے قوانین کو نافذ کیا۔ جمعہ کے حوالے سے جو مضمون ہمارے میں سے یہ بھی ہے، سورہ آل عمران پڑھنے کا تذکرہ بھی ہے، سورہ ہود اور سورہ دخان، 4 سورتوں کے پڑھنے کا تذکرہ ہے جمعہ کے حوالے سے۔ اور اگر آپ یہ 4 سورتوں کے مواد کو اگر آپ سمجھیں گے تو کم از کم 3 پارے کے قریب ہوتے، سب سے توقع تو نہیں لگائی جا سکتی، لیکن اگر امت مسلمہ میں 10% افراد بھی اگر یہ 4 سورتوں کو پڑھنے والے ہو جائے، جمعہ کے دن کے حوالے سے جو تعلیم و تربیت کا دن ہے، تو ایسی امت کو جس کے 10% افراد جمعہ کے دن 3 پارے پڑھتے ہو، سورہ آل عمران سے نصیحت حاصل کرتے ہو، سورہ کہف سے، سورہ دخان اور سورہ ہود سے، تو اس معاشرے کو کبھی بھی بے دینی میں
نہیں ڈالا جا سکتا، اور کبھی بھی وہ مسلم معاشرہ سازشوں کا شکار نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ جمعہ کا دن کچھ افراد کے لیے خصوصی تعلیم و تربیت کا ذریعہ بھی بنے، اور تمام مسلمانوں کے لیے عمومی تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنے۔ یہ خطبے کے ذریعے سے مقصد یہی ہے۔ اور آج اگر یہی خطبے کو اگر ائمہ اکرام، مسجد کے متولیان اور مسجد کے مصلی اگر اپنی ذمہ داری محسوس کرے، تین فریق کا کردار اس میں ہوتا ہے، ائمہ کا، متولیوں کا، مسجد کے ذمہ داروں کا، اور تیسرے مقتدیوں کا۔ اگر یہ تین فریق اگر اپنی دینی اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اگر محسوس کرے تو ایسے گئے گزرے دور میں بھی 90-95% امت مسلمہ کو دین کی بنیادی تعلیمات سے واقف کیا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ اندازے کے مطابق 90-95% مسلمان جمعہ کی نماز ادا کرتے، 5 وقت کی نماز ادا کرنے والوں کا تناسب بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے حوالے سے 10% آتا ہے۔ عرب میں ہو سکتا ہے اس کا تناسب کچھ بڑھ جائے، لیکن بر صغیر میں 5 وقت کی نمازوں کو پڑھنے والوں کا تناسب 10% آتا ہے، لیکن جمعہ کی نماز پڑھنے والوں کا تناسب 90-95% تک آتا ہے۔ تو 95% مسلمان جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، لیکن خطبہ جمعہ کا جیسے استعمال ہونا چاہیے تو ایسا استعمال نہیں ہے۔ تو 90-95% مسلمان بھی دین سے غافل ہے، ورنہ صحیح اگر اس کا انتظام ہو تو 90-95% مسلمانوں کو دین کی بنیادی تعلیمات سے واقف کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ قمری سال کے لحاظ سے سال میں 51 جمعے آتے ہیں، شمسی سال کے لحاظ سے، انگریزی سال کے لحاظ سے 52 جمعے آتے ہیں، اور دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، میرا طالب علم سے بھی ہے، کچھ سیکھنے سکھانے سے بھی ہے، تو 51 عنوانات میں دین کی آپ تعلیمات کو تقسیم کر کے پورے طور سے سمجھ سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں۔ اب 51 جو جمعہ آتے ہیں، اگر ائمہ حضرات اور اس میں متولیان تعاون کرے، توجہ دے، مقتدی بھی توجہ دے، تو اب اگر کوئی 10 سال سے جمعہ کی نماز ادا کر رہا ہے تو گویا کہ عقیدت توحید کا عنوان اور موضوع 10 مرتبہ اس کے سامنے آ گیا۔ کوئی 50 سال سے جمعہ کی نماز ادا کر رہا ہے تو طلاق کا عنوان، اسلامی سیاست کا عنوان، تعبد کا عنوان، وراثت کا عنوان 50 مرتبہ اس کے سامنے آ گیا۔ 50 مرتبہ کہ جمعہ میں 50 مرتبہ آ گیا نا، لیکن بےحسی کا عالم یہ ہے کہ میرا جانا بھی ہوتا ہے، تو احتساب کے لیے، میرے اپنے احتساب کے لیے 2 مہینے میں کہہ دیتا ہوں کہ کتنے سال سے، 60 سال سے، 70 سال سے کوئی جمعہ کی نماز ادا کر رہا ہے، لیکن اگر پوچھا جائے کہ تم نے یہ 60 سالوں میں، 70 سالوں میں جمعہ کی تقریر کے حوالے سے، جمعہ کے خطبے کے حوالے سے کتنی مرتبہ وراثت کے عنوان سے تقریر سنی، کتنی مرتبہ طلاق کے عنوان سے تقریر سنی، کتنی مرتبہ اسلامی سیاست کیا ہوتی ہے اور غیر اسلامی سیاست کیا ہوتی ہے، تو 60 سالہ 70 سالہ نماز جمعہ ادا کرنے والا بوڑھا اور مرد بتاتا کہ ایک بھی مرتبہ نہیں، جبکہ اگر صحیح طور سے اگر یہ جو خطبہ جمعہ کا اور اجتماع جمعہ کا اگر استعمال ہوتا تو 50 سال سے نماز جمعہ جو پڑھ رہا ہے تو 50 سال میں 50 مرتبہ اس کے سامنے تعبد کا عنوان آ گیا، طلاق کا عنوان آ گیا، وراثت کا عنوان آ گیا۔ پھر جمعہ کا ایک اہم مقصد اجتماعیت سے جوڑنا ہے، اسلامی دین اجتماعیت سے اپنے آپ کو جوڑنا۔ یہ نماز جمعہ کا لفظ کچھ اجتماعیت کیے ہوئے، اور جامع مسجد کا لفظ اسی سے بنا ہے، جمع کرنے والی مسجد یا نماز جمعہ والی مسجد۔ عام لوگ، عام خواتین آج بھی جمعہ مسجد کہتے ہیں کہ کون جمعہ مسجد، اور ان کا کہنا اس لیے بھی صحیح ہے کہ جب تک مسلم دور حکومت تھا، جب تک دنیا میں خلافت تھی، تو جمعہ صرف جامع مسجد میں ہوتا تھا، اور خلافت کی طرف سے اس کا انتظام ہوتا تھا کہ عام کی اتنی ایسی مسجدیں بنائی جاتی تھی، جامع مسجد جس میں بستی کے تمام مسلمان آ سکے۔ اس کے آج سے 100 سال 200 سال پہلے اس شہر میں مسلمانوں کی کتنی آبادی تھی
اگر اس کو معلوم کرنا ہے جانچنا ہے اس کا پیمانہ یہ بھی ہے کہ جامع مسجد کو دیکھ لیا جائے کہ جامع مسجد میں جتنے لوگ آ سکتے ہیں تو گویا کہ اتنی آبادی تھی مسلمانوں کی، اس لیے 5 وقت کی نمازیں تو محلوں میں بھی ادا ہوتی تھی، لیکن جمعہ کی نماز وہ صرف جامع مسجد میں ادا ہوتی تھی۔ تو جمعہ کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ غیر اسلامی اجتماعیت سے امت مسلمہ کا رشتہ اور تعلق ٹوٹے اور اسلامی امیر جامع مسجد کے امام سے اس کا تعلق رشتہ جڑے۔ مسلمانوں کا نظام کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسے چلایا کہ جو مسجد حرام کا امام ہوتا ہے وہ پورے ملک کا بھی امام ہوتا ہے، اور جب تک اس طرز پر خلافت تھی اور خلافت راشدہ 30 سال تک اسی طرز پر تھی تو اللہ تعالیٰ نے افریقہ کو بھی فتح کرایا تھا، یورپ کو فتح کرایا تھا اور ہندوستان میں بھی آگے تھے۔ خلافت راشدہ کے دور سے ہی ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد ہو چکی تھی۔ وہ اس لیے کہ جو مسجد کا امام ہوتا تھا، جو جامع مسجد کا امام ہوتا تھا، وہ ان کا سیاسی امام بھی ہوتا تھا۔ لیکن آج ہم نے یہاں کی امامت اور اجتماعیت کو صرف مسجدوں کی 4 دیوار پر رکھا ہے، اس کے باہر کی زندگی میں کوئی کانگریس کی اجتماعیت سے جڑا ہوا ہے، کوئی سماجوادی پارٹی کی اجتماعیت سے جڑا ہوا ہے، کوئی اور کسی سیاسی پارٹی کی اجتماعیت سے جڑا ہوا ہے، تو بات جو پہنچی ہے بلڈوزروں تک تو وہ نہیں پہنچی۔ اور بلڈوزر کا کلچر ہندوستان میں اور آگ ہونے والا ہے اگر ہم نے توبہ نہیں کیا کہیں اسلامی سیاست سے۔ فخر کے ساتھ کہتے ہیں، آج ہی اخبار میں آیا کرناٹک کے مکھیہ منتری کے حوالے سے کہ یو پی کے طرز پر یوگی کی طرز پر بلڈوزر کلچر ہم کرناٹک میں بھی کریں گے، کرناٹک میں بھی اس کو عام کریں گے۔ اور مہاراشٹر بھی کوئی بہت دور کی ریاست نہیں ہے، وہ ریاست ہے جہاں پر مسلمانوں کی آبادی 35% ہے آسام، 20% ہے یو پی اور بہار۔ وہاں جب بلڈوزروں کا کلچر عام ہو سکتا ہے، کسی مسلمان کے اندر طاقت اور قوت نہیں، اس پر روک لگا سکتے، تو مہاراشٹر میں کون روک لگا سکتا ہے جہاں آبادی 11% ہے، 12% ہے؟ ہاں ایک چیز روک لگا سکتی ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، اور اللہ کی مدد سے مراد اچھی طرح جانتے ہیں کوئی اللہ کو کھانا کھلانا پلانا نہیں ہے، اللہ کے دین کی مدد۔ ہم نے میدان سیاست میں اللہ کے دین کی مدد نہیں کی بلکہ اس کو بے یار مددگار چھوڑ دیا اور شیطان کے دین کی مدد کی ہے، باطل پرستوں کے دین کی ہم نے مدد کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے اوپر حاوی کر دیا، غالب کر دیا، اور ان کے قدموں میں، ان کے پیروں میں ہم نے اپنے آپ کو ڈال دیا۔ تو نماز جمعہ کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ اجتماعیت قائم ہو، اس لیے نماز جمعہ کے حوالے سے جو شرائط ہے ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ چھوٹی آبادی میں جمعہ نہیں ہوگا۔ مقصد کیا ہے کہ ہر الگ جگہ پر جمعہ ہوگا تو اجتماعیت باقی نہیں رہے، انتشار پیدا ہوگا، اس لیے بڑی آبادی میں جمعہ ہوتا ہے۔ اور نماز جمعہ کا تیسرا اہم مقصد وہ خلافت کی تاریخ اور تحریک اور اس کے نظم سے امت مسلمہ کو جوڑنا ہے۔ اور عام طور سے فقہ حنفی جس پر بڑے صغیر کے تقریباً 90% مسلمان عمل کرتے ہیں، فقہ حنفی کی مشہور معروف کتاب ہے ہدایہ اکبرین کی جمعہ کے بعد میں ہے، لا تصح الجمعۃ الا مثل جامع والمثل الجامع الذي له امیر وقاضی ينفذ الاحکام ويقيم الحدود ولا يجوز الإقامة إلا للسلطان أو لمن أمره السلطان۔ جمعہ یہ ہدایہ اکبرین کی بات ہے، فقہ حنفی کی مشہور معروف بنیادی کتاب، مسلک حنفی کی بنیادی کتاب۔ جمعہ صحیح نہیں ہے مگر بڑے شہر میں، اور بڑے شہر کی تعریف کی گئی کہ جس کا کوئی امیر اور قاضی ہو، ينفذ الأحکام ويقيم الحدود، خلافت کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا۔ جس شہر میں خلافت کا نظام قائم ہے اسی فقہ حنفی کے لحاظ سے، مسلک حنفی کے لحاظ سے اسی شہر میں جمعہ ہوتا ہے۔ ولا يجوز الإقامة إلا للسلطان، اور اس کو قائم کرنا خلیفہ کے بغیر جائز نہیں، اور لمن امرہ السلطان، یا خلیفہ جس کو حکم دے نائب۔ دنیا میں جب تک خلافت تھی تو کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا تھا، لیکن جب ختم ہو گئی تو علماء کرام
مسئلہ پیش آیا خاص طور پہ ہندوستان میں، کیونکہ امریکہ کی آنکھ سے تب خلافت ختم ہو گئی، جمعہ تو خلافت کے بغیر نہیں ہوتا، تو علماء کرام نے غور و فکر کے بعد جو بات طے کی تھی وہ یہ کہ یقیناً جمعہ تو نہیں ہوتا ہے، جس شہر میں خلافت قائم نہیں ہے، لیکن اگر نے جمعہ کا اہتمام نہیں کیا تو جو کچھ مسلمانوں کا دین سے تعلق ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ 5 وقت کی مسلم نماز 10% مسلمان ہی پڑھتے ہیں، لیکن جمعہ میں 90-95% مسلمان آتے ہیں، تو شرعیہ فتویٰ دیا تھا جمعہ کے جواب کا حنفی علماء نے کہ نماز جمعہ کو استعمال کیا جائے، خطبہ جمعہ کو، اجتماع جمعہ کو استعمال کیا جائے اسلامی خلافت کا شعور دینے کے لیے کہ اسلامی خلافت کی کتنی اہمیت ہے اس کو بتانے کے لیے نماز جمعہ کا استعمال کیا جائے۔ اور نماز جمعہ کا ہفتے جمعہ کا خلافت سے براہ راست تعلق ہونے کی وجہ یہ بھی ہے، اس کا دلیل یہ بھی ہے کہ خطبہ ثانیہ میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے خلفائے راشدین کا، ان پر درود و سلام حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اور بھی صحابہ کرام نہیں تھے؟ اور بھی تھے، لیکن امت کو دکھانا مقصود تھا، امت کو بتانا مقصود تھا کہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہفتے وار اجتماع کے ذریعے سے دکھانا مقصود ہے، سمجھانا مقصود ہے کہ حضرت عمر صدیق صرف نمازی دائی تہجد گزاری نہیں تھے، وہ خلیفہ بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نمازی دائی اور تہجد گزاری نہیں تھے، وہ خلیفہ بھی تھے۔ خلیفہ کا مطلب کہ آج کے دور کے لیے خطرہ کرنے والے نہیں، صرف اور صرف اذکار کی تلقین کرنے والے نہیں، جو اسلام کے مطابق حکومت چلاتے ہیں اور کرتے اس کو کہتے ہیں خلیفہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمازی دائی تہجد گزار نہیں تھے، وہ خلیفہ بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازی اور تہجد گزاری نہیں تھے، وہ خلیفہ بھی تھے۔ اور کتنی اہمیت، 4 خلفاء میں سے 3 خلفاء شہادت کی موت سے گئے ہیں، تو بلا دینا چاہیے تھا نا تاریخ امت مسلمان، یہ اسی میں اسی خلافت اور حکومت کہ 30 سال کے عرصے میں ہمارے یہ وزیر اعظم کی کوئی حیثیت نہیں، ہمارے 3 وزیر اعظم شہید ہو گئے، تو پھر کیا فائدہ خلافت کی بات کر کے؟ لیکن خطبہ ثانیہ میں انہی کا تذکرہ رکھا گیا ہے، انہی پر درود و سلام، انہی کی بھی دعائیں خیر رکھی گئی ہے۔ لیکن آج امت مسلمہ نے اسلامی خلافت اور سیاست کی بات کو بلا دیا کہ ہماری جانیں خطرے میں پڑ جائے گی، ہمارا مال خطرے میں پڑ جائے گا، تو مطلب کیا ہوا کہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان سے ہماری جان کو عزیز ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی خلافت کی وجہ سے ہوئی نا۔ اگر وہ صرف گھر میں نمازیں پڑھتے بیٹھ کر تو کوئی ان کے ساتھ شادی کیوں کرتا؟ حضرت عثمان صرف نمازیں پڑھتے تو کوئی ان کے خلاف شادی کیوں کرتا؟ حضرت علی صرف اپنی ذاتی زندگی گزارتے تو ان کے خلاف شادی کیوں ہوتی؟ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جان کی کوئی پرواہ نہیں کی، حضرت عثمان نے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی، حضرت علی نے جان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ لیکن آج ہماری جان کی ہماری پرواہ ہم کو زیادہ ہے، اس لیے ہماری جانیں بھی غیر محفوظ اور ہمارا مال بھی غیر محفوظ۔ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی تھی اور اپنے مالوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی تھی، تو ان کے مال بھی محفوظ تھے اور ان کی جانیں بھی محفوظ تھی۔ اور خطبہ ثانیہ میں خاص طور پہ خطبات موعظت میں جو مفتی ابو ناصر کی ترتیب کردہ کتاب ہے اور مفتی شفیع صاحب اس پر تقریر بھی ہے جن کا حلقہ دیوبند سے تعلق ہے، تو آج بھی وہ خطبہ ثانیہ میں دعا ہے، اللہم اعز الاسلام والمسلمین بالامام العادل بالقوت القاہرہ والسلطۃ الطاہرہ علی الکفرۃ الباغیہ۔ لوگوں نے اسلامی سیادت اور خلافت کی بات کو جوڑ دیا جماعت اسلامی سے، کچھ اور اسلامی تنظیموں سے، تو یہ تنظیموں کا کوئی وجود نہیں تھا۔ جب سے یہ دعا چلی آ رہی ہے خطبہ ثانیہ میں، تو یہ تنظیموں اسلامی تنظیموں کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، خالص اسلامی سیاست کے قیام کی دعا، اے اللہ تعالیٰ تو اسلام کو مسلمانوں کو عزت عطا کر، بالامام العادل، عادل فرما روا کے ذریعے، بالقوت القاہرہ جو زبردست طاقت اور قوت اپنے پاس رکھے، والسلطۃ الظاہرہ اور جس کا اقتدار عام ہو، علی الکفرۃ الباغیہ جو نظام کفر کا باقی ہو۔ یہ تو اچھا ہو، کم از کم بہت سارے مسجدوں کے ذمہ دار یہ دعا کے مفہوم مطلب کو نہیں سمجھتے، ورنہ اس پر ہی پابندی لگا دیتے۔
کہ تم ممبر پر کھڑے ہو کر اسلامی سیاست کے قیام کی دعا کیوں کرتے؟ خالص اسلامی سیاست کے اور خلافت کے قیام کی دعا ہے نا. لیکن بہت سارے دعا کرنے والے مفہوم مطلب نہیں سمجھتے, سننے والے مفہوم مطلب نہیں سمجھتے. تو محترم حضرات, ضرورت اس بات کی اسلام نے نماز جمعہ کو جو 3 مقاصد کے تحت رکھا ہے, شروع میں مرتبہ کم تھا, اس لیے تعلیم و تربیت کی بات سب کے سامنے نہیں آتا. پہلا مقصد ہے ہفتے واری تعلیم اور تربیت سے امت مسلمہ کو جوڑنا. دوسرا مقصد ہے نماز جمعہ کا اسلامی اجتماعیت سے جوڑنا اور غیر اسلامی اجتماعیت سے ان کو کاٹنا, الگ کرنا. اور تیسرا مقصد ہے کہ اگر خلافت قائم ہو کسی جگہ پر تو نماز جمعہ کے ذریعے سے اس کو قائم رکھنا, اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنا ہے اجتماع کے ذریعے سے. اور اگر کسی علاقے میں قائم نہیں ہے تو لوگوں میں اس کی اہمیت بتانا, اس کا شعور پیدا کرنا, تاکہ وہ اس کے لیے کچھ جدوجہد کر سکے اور اس کے لیے کچھ جان و مال کو قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر سکے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نماز جمعہ کے مقصد کو سمجھنے اور اس سے وابستہ ہونے امت کو وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.